اسلام عنصریت اور عصبیت سے پاک ہے۔ اسلام پر ہمیشہ سے یہ تہمت لگائی جاتی رہی ہے کہ اس نے زور زبردستی سے اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو دنیا پر مسلط کیا ہے۔ بالفاظ دیگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام عنصریت اور عصبیت جیسے غیر اخلاقی قدروں سے منزہ ہے۔ اسلام ہی ہے جس نے لا فضل لعربی علی عجمی کا نعرہ بلند ان دونوں مذموم صفتوں کا خاتمہ کر دیا۔ عرب جو اسلام کے اولین مخاطب ہیں، ان مذکورہ صفتوں سے بے انتہا متاثر تھے۔ نسلی اور قبائلی امتیاز ان کی رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا۔ خاندانی حمیت ان کا دین اور قبائلی غیرت ان کا مذہب تھی۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہی عرب جو جاہلی عصبیت کا شکار تھے، وحدت اخوت کی جیتی جاگتی مثال بن گئے۔ وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو کل تک عربوں کے غلام تھے، ظہور اسلام کے بعد عربوں کی محترم شخصیت بن گئے۔ اس لیے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام عصبیت اور عنصریت دونوں ہی سے پاک اور مبرہ ہے۔ لہذا چہار دانگ عالم میں اسلام کے پھیلاؤ کو استعمار اور سامراجیت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ اسلامی تعلیمات کا حسن تھا کہ جس نے لوگوں کو متاثر کیا۔ مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق تھے جو دوسروں کے لیے جاذب بنے۔ اخوت اور وحدت کا وہ درس تھا جو معاشرے میں امتیازی سلوک سے دوچار لوگوں کے لیے باعث کشش بنا۔ ایک نور تھا جو اندھیروں میں بھٹک رہے لوگوں کے لیے مشعل ہدایت بنا، اور یوں اسلام حدود عرب سے نکل کر ہر طرف پھیل گیا۔ شمشیر و سنان کو یا عصبیت کی ذہنی توسیع پسندی کو اسلام کی اشاعت میں ذرا بھی دخل نہیں ہے۔ تاریخ کا جائزہ لینے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ عصبیت اور عنصریت سے بالا تر ہو کر نہایت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے دوسروں کی تہذیبوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور غیروں کے علوم کو احترام بخشا ہے۔ صرف اتنا جان لینا کافی ہوگا کہ مسلمان ہی وہ قوم ہے کہ جس نے یونان کے فلاسفہ کو عظمت اور بزرگی عطا کی اور ان کو بڑے بڑے القاب سے نوازا۔ چنانچہ سقراط کو احکم البشر، افلاطون کو صاحب الایدی والنور، ارسطو کو المعلم الاول، فارابی کو المعلم الثانی، بطلیموس کو صاحب الکتاب المثلث، حسن ابن ہیثم کو بطلیموس الثانی اور جالینوس کو فاضل المتقدمین والمتاخرین جیسے عظیم المرتبت القاب سے یاد کیا۔ بلکہ مسلمانوں نے یونانی علوم کے اندر پائی جانے والی کمی کو پورا کیا اور ان علوم کو عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ یہی معاملہ مسلمانوں نے رومیوں کے ساتھ کیا۔ جب ان کے یہاں ہورسیوس کی کتاب تاریخ العالم مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے اس میں تاریخ خلفائے بنی عباس کا اضافہ کیا۔ دوسروں کے تئیں احترام و اکرام کا یہی جذبہ تھا جس نے ابو ریحان البیرونی کو ہندوستانی تہذیب و تمدن پر ایک مبسوط کتاب لکھنے پر ابھارا۔ اس کی یہ کتاب معلومات کا گنجینہ اور ہندوستانی ثقافت کی تاریخ پر لکھی جانے والی کتاب کا اہم ترین ماخذ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسلام بھی ایک استعماری اور سامراجی دین ہے کسی بے بنیاد الزام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ گلوبلائزیشن ایک تلخ حقیقت۔ بہرحال ہمیں اب یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ استعمار چند دہائیوں کی خاموشی کے بعد گلوبلائزیشن کی شکل میں لوٹ رہا ہے، اور اس کی راہ ہموار کرنے والے تمام ذرائع اور وسائل اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم آج دنیا کے پردے پر جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ ترقی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ انسان اور ٹیکنالوجی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن چکے ہیں۔ انفارمیشن کے میدان میں انقلاب کی وجہ سے پوری دنیا ایک بستی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مشرق و مغرب کے درمیان کی مسافتیں اب بے معنی بن کے رہ گئی ہیں۔ ہزاروں میل کی دوری پر رہنے والا شخص اب صرف دیکھنے اور سننے پر ہی قادر نہیں بلکہ چھونے اور احساس کرنے پر بھی اس کو قدرت ہو گئی ہے۔ اسی محیر العقول ترقی نے جغرافیائی حدود کو ختم کر دیا ہے جو گلوبلائزیشن کا ایک اہم مقصد ہے۔ اس لیے یہ کہنا بجا ہوگا کہ موجودہ دور کی وہ ترقیاں جو انفارمیشن کے میدان سے تعلق رکھتی ہیں گلوبلائزیشن کا سب سے بڑا اعلی کار ہیں جو عالمگیریت کے لیے میدان سازگار کر رہی ہیں۔ اس لیے گلوبلائزیشن کل تک ایک نظریہ تھا لیکن آج ایک حقیقت بلکہ کڑوے سچ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ابھی گلوبلائزیشن مکمل طور پر نافذ نہیں ہوا ہے بلکہ اس نظام کا صرف 40% حصہ نافذ ہو سکا ہے، اور مجموعی اعتبار سے یہ ابھی مطالعے، تحلیل و تجزیے اور تنقید و تبصرے کے دور سے گزر رہا ہے۔ مگر ہمیں اس بات سے باخبر رہنا چاہیے کہ
مغرب ایک بار پھر پوری دنیا پر حکومت کرنے کے ہوس کے نتیجے میں عالمگیریت کا لبادہ اوڑھ کر مشرق کی طرف پیش قدمی کرنے میں مصروف ہے، اور اس کی برق رفتاری کو دیکھتے ہوئے وہ دن دور نہیں لگتا جب بحر و بر کا ہر ذرہ مغرب زدہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جس کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرا ہوگا کہ اگر عالمگیریت اتنی ہی خطرناک چیز ہے تو وہ آخر ہے کیا؟ عالمگیریت کہتے کسے ہیں اور کس طرح یہ مشرق کو مغرب زدہ کر دے گی؟ عالمگیریت کیا ہے؟ گلوبلائزیشن کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اصطلاح اگرچہ نئی ہے لیکن اس اصطلاح کے معنی بہت قدیم ہیں، اس کی طرف ہم گزشتہ صفحات میں اشارہ کر چکے ہیں۔ البتہ جہاں تک لفظوں کا تعلق ہے تو عربی زبان میں اس کو العولمہ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ابتداً الکونیہ اور الکوکبہ کے الفاظ بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن قاہرہ کی مجمع اللغت العربیہ نے لفظ العولمہ ہی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگلش میں اس کو گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو عام کرنا اور اس کے دائرے کو وسیع کرنا۔ اس لفظ کا استعمال سب سے پہلے امریکہ میں شروع ہوا۔ ویبسٹر کی نیو کالج ڈکشنری میں گلوبلائزیشن کے یہ معنی دیے گئے ہیں: کسی چیز کو عالمیت کا جامہ پہنانا، کسی چیز کے دائرے کو عالمی بنانا، جبکہ فرانسیسی زبان میں اس کو موڈیلائزیشن کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو عالمی معیار کا بنانا۔ بعض مفکرین نے گلوبلائزیشن کو نئی عالمی نظام سے تعبیر کیا ہے۔ اس اصطلاح کو سب سے پہلے سابق امریکی صدر جارج بش سینئر نے اپنی تقریر کے دوران استعمال کیا تھا۔ خلیجی جنگ کے اختتام کے ایک ماہ بعد اگست 1990 میں خلیج میں مقیم امریکی فوجیوں کو خطاب کرتے ہوئے بش نے ایک ایسا عالمی نظام قائم کرنے کی بات کہی تھی جو دہشت گردی سے پاک ہو، لوگوں کو امن و سلامتی عطا کرے اور اقوام عالم کو عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کرے۔ اس اصطلاح یعنی جدید عالمی نظام سے یہ وہم ہوتا ہے کہ اس نظام کا تعلق صرف سیاست سے ہے، حالانکہ یہ تحریک نہ صرف سیاست سے بلکہ اقتصاد، معاشرت، ثقافت اور تعلیم سے بھی تعلق رکھتی ہے، بلکہ یہ اصطلاح اپنے وسیع تر مفہوم کے ساتھ دنیا پر ہر اعتبار سے بالادستی قائم کرنے کے ارادے کی غماز ہے۔ گلوبلائزیشن جو شروع میں عالمی اقتصادیات کی ایک تحریک کے طور پر ظاہر ہوا تھا، اب اقتصادی حدود سے بہت آگے نکل چکا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اب عالمی منڈیوں پر اموال تجارت کے ساتھ سیاست، ثقافت اور تعلیم جیسے شعبوں پر بھی گلوبلائزیشن کا مہیب سایہ چھپا ہوا ہے۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن کے بقول گلوبلائزیشن محض اقتصادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ماحول، تربیت اور صحت جیسے مسائل سے بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ عالمی نظام مغربی اور خصوصاً صہیونی طاقتوں کے ذریعے انسانی معاشرے پر سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی اور ثقافتی بالادستی قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، مختلف انسانی تہذیبوں کو مٹانے کی ایک تحریک ہے، دنیا بھر کے مختلف نوع ثقافتوں کو مغربی بلکہ امریکی ثقافت میں رنگنے کا ایک حربہ ہے، اور سارے عالم پر حکومت کرنے کے یہودی خوابوں کی تعبیر ہے۔ گلوبلائزیشن کی مثبت تعریفات۔ گلوبلائزیشن کی بہت سی تعریفات کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ منفی ہیں تو کچھ مثبت۔ عالمگیریت میں جہاں مشرقی اقوام خصوصاً مسلمانوں کے حوالے سے منفی پہلو پائے جاتے ہیں، وہیں کچھ مثبت پہلو بھی ہیں۔ مغربی مفکرین جو گلوبلائزیشن کی پرزور وکالت کرتے ہیں، اور کچھ عرب دانشور جو مغرب کی اندھی تقلید میں مبتلا ہیں، عالمگیریت کے مثبت پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر اس کی تعریفات کرتے ہیں۔ ان کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس جدید نظام کو دنیا کے سامنے حسین، پرکشش اور لوگوں کی خواہشات کا مظہر بنا کر پیش کیا جائے، اس بات سے قطع نظر کہ اس کے منفی اثرات دنیا پر کس طرح مرتب ہوں گے۔ دوسری طرف مفکروں اور دانشوروں کی اکثریت گلوبلائزیشن کے منفی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اس کی تعریف کرتی ہے۔ ذیل میں ہم پہلے گلوبلائزیشن کی مثبت تعریفات ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، عالمی تجارتی تنظیم، جو عالمگیریت کی سب سے بڑی داعی ہے، اس کی کچھ اس طرح تعریف کرتی ہے: عالمگیریت دنیا کے ممالک کے درمیان اس اقتصادی تعاون کا نام ہے جو پروڈکٹ اور سروسز، مصنوعات و خدمات کے تبادلے میں اضافے کی وجہ سے بڑھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان ممالک کے راس المال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہی دنیا کے کونے کونے میں تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی کو فروغ ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کا مقصد کسٹم اور جغرافیائی حدود کو ختم کرنا
اور پوری دنیا کو ایک عالمی منڈی میں تبدیل کرنا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں کسٹم قانون نافذ ہیں جو عام طور پر سامان تجارت پر لاگو ہوتا ہے۔ اس قانون کی روح سے ایک ملک سے دوسرے ملک سامان تجارت منتقل کرنے کے لیے اس ملک کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے جہاں تجارت کے لیے وہ سامان لے جایا گیا ہے۔ یہ ٹیکس سامان کی اصل قیمت کا کچھ فیصد ہوتا ہے۔ بہت سے ممالک میں کسٹم کا یہ نظام معاشی اعتبار سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج جبکہ گلوبلائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ ایک ملک کی کمپنی دوسرے ملک میں تجارت کرے اور ایک جگہ کا سامان ہر جگہ دستیاب ہو، یورپ اور امریکہ کی کثیر الملکی کمپنیوں کے لیے جو اپنا سامان دیگر ممالک میں فروخت کرنا چاہتی ہیں، ٹیکس کا یہ نظام سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس نظام کی وجہ سے وہ آزادانہ طور پر تجارت کرنے سے قاصر ہیں کہ انہیں اپنی مصنوعات غیر ممالک میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے زبردست ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا جدید عالمی نظام ایسے ممالک سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کسٹم ڈیوٹی کے اس نظام کو ختم کر دیں۔ اب بہت سے ممالک میں یہ نظام ختم کر دیا گیا ہے یا ٹیکس میں تخفیف کر دی گئی ہے تاکہ غیر ملکی خصوصاً امریکی اور یورپی کمپنیاں آزادانہ طور پر وہاں تجارت کر سکیں۔ اگر گلوبلائزیشن کی یہ تعریف ہے تو اس میں بظاہر کوئی قباحت نظر نہیں آتی، بلکہ اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گلوبلائزیشن کا مقصد ایک ملک کی کمپنی کے سامان سے دوسرے ملک کے عوام کو فائدہ پہنچانا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی سہولت ملکی حدود میں محدود نہ رہے بلکہ ہر صارف کی اس تک کم سے کم قیمت کے ذریعے پہنچ ہو۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جب یورپی اور امریکی کمپنیوں کا سیلاب ایشیائی اور غیر ترقی یافتہ ممالک کا رخ کرے گا تو مقامی کمپنیاں ان کے سامنے ٹک نہیں پائیں گی اور تجارتی مقابلہ آرائی میں پیچھے رہ جائیں گی۔ لہذا وہ ممالک کسی بھی قسم کا ٹیکس نہ ملنے کی صورت میں ان کثیر الملکی کمپنیوں کے رہین بن جائیں گے اور حکومتیں اپنے ملک کو چلانے کے لیے یا تو ان کمپنیوں سے قرض مانگیں گی یا عالمی بینک کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گی۔ دونوں ہی صورتوں میں وہ مغرب بلکہ یہودیوں کے زیر تسلط آ جائیں گے اور پوری طرح ان کی مرہون منت ہوں گی۔ یوں وہ ممالک مغرب زدہ بلکہ صہیونیت زدہ بن جائیں گے۔ نیز ان ممالک کے بازار میں چونکہ غیر ملکی کمپنیوں ہی کی اجارہ داری ہوگی، اس لیے عوام کی محنت کی کمائی دوسرے ممالک میں بیٹھے ان کمپنیوں کے مالکان کی جیبوں میں چلی جائے گی اور کسی بھی ملک کی دولت اس کی ترقی میں صرف ہونے کے بجائے اس کی تباہی اور تخریب کاری کا سبب بن جائیں گے۔ نمبر 2، امریکہ کے ماہر سیاسیات جیمس روزانو گلوبلائزیشن کی تعریف یوں کرتے ہیں: یہ اقتصاد، سیاست، ثقافت اور آئیڈیولوجی یعنی نظریات کی تبدیلی کی ایک راہ ہے جس پر چلنے کے بعد صنعتیں ایک ملک کی محدود نہ رہ کر پوری دنیا میں پھیل سکتی ہیں اور انسانوں کے ذریعے استعمال ہونے والے سامان میں یگانگت قائم ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، 1977 عیسوی میں شائع ہونے والی کتاب عالم واحد مستعدون عملہ عربی ترجمے میں گلوبلائزیشن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی صنعت اور عالمی تجارت میں برپا انقلاب کے نتیجے میں سامنے آنے والا طریقہ کار ہے۔ یہ طریقہ کار ترقی اور تباہی دونوں پر یکساں قدرت رکھتا ہے اور عالمی سرحدوں سے بے پرواہ ہو کر اپنے راستے پر گامزن رہتا ہے۔ یہ ترقی کا جتنا بڑا سامان ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ نمبر 4، جدید عالمی نظام کی بنیاد الیکٹرانک عقل اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی حیرت کن ایجادات پر ہے۔ یہ تحریک دنیا کے کسی نظام، تہذیب، ثقافت، روایت اور جغرافیائی اور سیاسی حدود کا اعتبار نہیں کرتی۔ نمبر 5، گلوبلائزیشن ملکی اور عالمی سطح پر سامان، سروسز، خدمات، کام کاج اور معلومات کے بیش بہا خزانے کو فروغ دینے کا نام ہے۔ نمبر 6، عالمگیریت اس بات کی متقاضی ہے کہ ملکوں اور قوموں کے درمیان واقع رکاوٹیں دور ہوں، انسانی معاشرے اختلاف اور انتشار کا شکار نہ ہوں بلکہ مختلف سمتوں میں سفر کرنے کے بجائے ایک ہی راہ پر گامزن ہوں، امتیاز و تفریق کے بجائے مماثلت کا وتیرہ بنائیں اور پوری دنیا یکساں انسانی اقدار کو اختیار کر لے۔ نمبر 7، عالمی تجارتی انسائکلوپیڈیا دی انٹرنیشنل انسائکلوپیڈیا آف بزنس اینڈ مینجمنٹ نے گلوبلائزیشن کی یہ تعریف کی ہے کہ یہ ایک عالمی تہذیب کے پھیلاؤ اور اس کو وسعت دینے کے لیے نقش راہ ہے۔ آگے بھی چند تعریفات ہیں اور اس کے بعد گلوبلائزیشن کی منفی تعریفات بھی ذکر ہیں جو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔